بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے ڈاکٹر تو بن ہی گیا ہوں، جتنی جو میں نے شوکت خانہ میں جو میرا اتنی دیر تک ایکسپیرئنس ہوا بنانا، پھر ہاسپٹل میں کینسر کو سمجھنا، تو میں ڈاکٹر نسیم آپ کا اور اپنا کے ڈیلیگیٹس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور اچھا ہے آپ کو دیکھ کے کہ آپ پاکستان سے چھٹیوں میں سب آپ آتے ہیں پاکستان اور اپنا کنیکشن رکھتے ہیں اس ملک کے ساتھ. میری آپ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ افیلیشن ایسے ہے کہ میں کوئی اپنی 20 سال اپنی زندگی بھی اوورسیز پاکستانی، پارشلی اوورسیز پاکستانی تھا، کیونکہ گرمیوں میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا انگلینڈ میں، اور سردیوں میں پاکستان یا پھر ٹور کرتا تھا. اور میری جو انٹریکشن تھا اوورسیز پاکستانی سے وہ شاید سب سے زیادہ ہے. کوئی بھی پاکستان کی پولیٹکس میں کوئی بھی ایسا پولیٹیکل فگر نہیں آیا جس کا اتنا زیادہ اوورسیز پاکستانی سے انٹریکشن رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں اوورسیز پاکستانیز کو، میں آپ کے ایشوز سمجھتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ جب اوورسیز پاکستانیز آتے ہیں پاکستان میں تو ان کو کیا پرابلمز آتے ہیں، جب وہ انویسٹ کرنے لگتے ہیں پاکستان میں تب ان کو کیا پرابلمز آتے ہیں، جب وہ کوئی پلاٹ لیتے ہیں اور اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے تو ان کو مجھے پتہ ہے کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں. اور میں سب سے بڑی بات کہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو بہترین ٹیلنٹ ہے اور جو ہمارے سب سے کوالیفائڈ لوگ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں. ہر ایریا کے اندر اوورسیز پاکستانیز نے ایکسیل کیا. میں آج سے 30 سال پہلے اپنا کی فنکشن اٹینڈ کی ڈیلس میں، میرے خیال میں یا ہیوسٹن میں تھی، میں بھول گیا ہوں اب، اور تب ڈاکٹر طور تھے آپ کے پریزیڈنٹ. میں کیوں گیا تھا اپنا کی فنکشن میں؟ اس لیے کہ میں کینسر ہاسپٹل بنانا چاہتا تھا پاکستان میں، اور یہاں کسی کو پتہ نہیں تھا، سب کہتے تھے کہ نہیں بن سکتا. میں نے کوئی 3 سال کوشش کرتا رہا، ڈفرینٹ ڈاکٹرز کو یا ملا، سب نے کہا کہ پاکستان میں کینسر ہاسپٹل نہیں بن سکتا، اور خاص طور پہ جو غریبوں کا آپ مفت علاج کرنا چاہتے ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو فائنلی پھر میں ڈاکٹر طور کو کہیں ملا، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اپنا کی فنکشن پہ، اور اس فنکشن پہ پھر میرا پہلا انٹریکشن ہوا نارتھ امریکن پاکستانی فزیشین سے. اور ادھر سے پھر جس نے میری مدد کی وہ میرا فرسٹ کزن ہی تھا، نوشرما برکی. انہوں نے پھر آ کے یہ جو شوکت خانہ کینسر ہاسپٹل بنا وہ انہوں نے پھر مدد کی، اور انہوں نے سارا اس کے سسٹمز بنائے. اور آج اگر شوکت خانہ لاہور اور جو شوکت خانہ پشاور ہے، ان کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی جو ملی ہے اکریڈیٹیشن، جو سرٹیفکیشن ملی ہے، وہ اس لیے کہ انہوں نے سسٹمز دیکھے ہوئے تھے جو باہر چلتے ہیں، جو کہ کامیاب معاشروں میں، مغرب میں اور خاص طور پہ امریکہ میں جو سسٹمز تھے ہاسپٹلز کے، وہ انہوں نے یہاں لا کے اور پھر سیٹ اپ کیا شوکت خانہ اس سسٹم کے اوپر. اور اگر وہ ہاسپٹل کامیاب ہوا اور اس کو دیکھ کے پھر یہ ہم دوسرا بھی ہاسپٹل بنایا اور لوگوں نے پاکستان میں ڈونیشنز دیں، وہ اس لیے دیں کہ اس کی کوالٹی تھی. اور کوالٹی پاکستان میں سب سے زیادہ ضروری ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے جو انسٹیٹیوشنل کولیپس ہوا ہے، ہماری کوالٹی چلی گئی ہے پاکستان میں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں، ہاسپٹلز میں. اور یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں ہاسپٹل ریفارمز کی، جس کو MTI کہتے ہیں، اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ ہاسپٹلز کو ہم ریفارم کریں ان سٹینڈرڈز پہ جدھر باہر ہاسپٹلز چلتے ہیں، کامیاب ماڈلز چلتے ہیں. اور اس پہ ہمیں بڑی ریزسٹنس آئی ہے. جو سٹیٹس کو ہے وہ ریزسٹ کرتا ہے اس کو. سٹیٹس کو یا مافیا ہم کہہ لیں، جو کہ ایک پرانے کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ ہر جگہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے. جو ہمارے ریفارمز کو، ہاسپٹلز کو کہتا ہے پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے، پتہ ہے کہ ان کو پرائیویٹائزیشن نہیں ہو رہی،
لیکن جان کے پبلک کا لوگوں کو موبلائز ڈیمونسٹریشن کرنے کے لیے اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ ریفارم نہیں کر رہے, ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں. اور کیونکہ آپ سب ان ہاسپٹلز آپ نے دیکھے ہوئے ہیں امریکہ میں جن کی جو ادارے ہیں, جو کامیاب ماڈلز جو چلتے ہیں, تو پرابلم ہمیں پاکستان میں صرف یہ ہے کہ جو ہمارا گورنمنٹ کا سسٹم بن چکا ہے, گورنمنٹ کے جو ہاسپٹلز بن چکے ہیں, اس میں کوالٹی کا علاج مل ہی نہیں سکتا. وہ جو سارا سسٹم ہے وہ ڈکے کر چکا ہے, وہ ایک بیوروکریٹک کنٹرول میں آ چکا ہے, اور جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماڈرن ہاسپٹلز کا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کیا ہوتا ہے, سسٹم کیا ہے, چلتے کیسے. اور یہ جو کوشش ہم کر رہے ہیں, ہم نے پختونخوا سے شروع کی اور اب ہم باقی پنجاب کے اندر لے کے آ رہے ہیں یہ اپنے جو ہاسپٹل ریفارمز, یہ انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کا مقابلہ کریں. پرائیویٹائزیشن نہیں کرنے جا رہے, بٹ پرائیویٹ ہاسپٹلز کا جو مینجمنٹ سٹرکچر ہے وہ لانا چاہتے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹلز میں, تاکہ جو عام لوگ آتے ہیں ان کو اچھا علاج ملے. اور وہ ایک اسٹرگل ہے جو ہم جس کے اندر پوری طرح لگے ہوئے ہیں. ایک پرانا مافیا بیٹھا ہوا ہے, ایک پرانے نظام سے پورے لوگ جو فائدہ اٹھا رہے ہیں, صرف ہاسپٹلز میں نہیں, میڈیکل جو ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے اس میں نہیں, ہر جگہ پہ. ایف بی آر ہے جدھر ٹیکس کلیکشن مشینری ہے, اس میں ہمیں ڈیل کرنا پڑ رہا ہے. ہم آٹومیشن لانا چاہتے ہیں, جو ریزسٹنس آتی ہے ہر جگہ پہ اسٹیٹس کو ریزسٹ کرتا ہے. ہم نے ٹیکس سسٹم لانا چاہتے ہیں تو کئی تاجر ریزسٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے. کئی اسمگلنگ کر رہے ہیں اور وہ اسمگل گڈز بیچ رہے ہیں, تو جب ہم چینج کرتے ہیں تو وہ ریزسٹ کرتے ہیں. تو ہر جگہ پہ ریزسٹنس آتی ہے جب آپ چینج لے کے آتے ہیں. لیکن میں اس لیے اپنی قوم کو پہلے دن ہی کہا تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ ہونا تھا, یہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ ہم جنگ جیتیں گے. کیونکہ جب دو طرح کی گورنمنٹس آتی ہیں, ایک گورنمنٹ تو آتی ہے کہ اپنے 5 سال پورے کرنے ہیں, جو مرضی ہو ملک میں ریفارم ہو یا نہ ہو, ہمارے 5 سال پورے ہو جائیں. ایک جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ ریفارم کرنے آئی ہے. ریفارم گورنمنٹ فرق ہوتی ہے, ہمیں ریزسٹنس ملے گی, ہم نے پریشر برداشت کرنا ہے, ہم نے یہ جو سٹیٹس کو کوشش کرے گی ریفارمز کو سیبوٹاج کرنے کی, یہ ہمارا کام ہے اس پریشر کو لینا. لیکن چینج کے بغیر پاکستان آگے نہیں جا سکتا. اگر ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے, اگر ہم ملک کا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر چینج نہیں کریں گے, نئی ریفارمز نہیں لے کے آئیں گے, جو آج دنیا تیزی سے آگے جا رہی ہے, ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان 1980s تک سارے انڈین سب کانٹیننٹ بر صغیر میں سب سے آگے تھا. آج ہمارے سے سب آگے نکل گئے ہیں, بنگلہ دیش بھی آج پاکستان سے آگے نکل چکا ہے. اس لیے کہ ہمارا جو سسٹم سارے ایک سٹیٹس کو, ایک کرپٹ سٹیٹس کو نے سارے ہماری انسٹیٹیوشنز تباہ کر دیے. تو یہ جو چینج کا پروسیس ہوتا ہے یہ مشکل ہوتا ہے, لیکن جو بھی قوم اس پروسیس سے گزرتی ہے, آخر میں ہمارے سامنے ایک وقت پہ ملیشیا تھا, کہاں سے کہاں پہنچ گیا کیونکہ مہاتر محمد نے ریفارمز کی, چینج کر دیا. ترکی جب شروع میں تھا, جب پریزیڈنٹ اردوغان آئے, ترکی کا برا حال تھا, ہمارے سے زیادہ قرضے ان کے اوپر چڑھے ہوئے تھے, انفلیشن ہمارے سے زیادہ تھی, ان کے انٹرسٹ ریٹ, آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے ہائی انٹرسٹ ریٹ ہیں, ترکی کے 30% انٹرسٹ ریٹ تھا, لیکن ریفارمز کر کے وہ ٹھیک ہو گئے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ریفارمز جب آپ کرنے جاتے ہیں, جب اصلاحات کرنے جاتے ہیں, تو جب ریزسٹنس آتی ہے تو کئی پھر پولیٹیکل گورنمنٹ پیچھے ہٹ جاتی ہے, ڈر جاتی ہے کہ کہیں میری گورنمنٹ ہی نہ چلی جائے, تو اس لیے وہ پھر ریفارمز ختم ہو جاتی ہیں. میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کسی صورت اصلاحات سے اور ریفارم سے پیچھے نہیں ہٹے گی. ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی, اپنا کی ہمیں ضرورت پڑے گی, کیونکہ مجھے آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے, اور ہم یہ چاہیں گے
کہ آپ کے ساتھ ایک انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہو. سب سے میرے خیال میں دنیا میں جو سب سے طاقتور اور انفلوئنشل پاکستان گروپ اوورسیز کا ہے وہ اپنا ہے. آپ کے جو اینیول انکم ہے اپنا کی وہ سارے کسی بھی پاکستانی گروپ کی اتنی نہیں جتنی کی اپنا کی جو ہمارے نارتھ امریکن فزیشنز کی جو ان کی جو انکم ہے وہ کسی کی اتنی نہیں ہے. اور آپ کی تعلیم بھی سب سے زیادہ اویئرنیس بھی سب سے زیادہ آپ میں. اس لیے آپ کو جو آپ سے انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ تو ہوگی, لیکن میں جو اس کے علاوہ چاہتا ہوں کہ امریکہ کے اندر ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی بھی ارینجمنٹ کریں کہ لابی بھی کریں. اس وقت ہندوستان کی جو لابی ہے امریکہ میں وہ پاکستان سے بہت زیادہ طاقتور ہے, اور ہندوستان کا پوائنٹ آف ویو ہمیشہ پاکستان کے اوپر حاوی ہوتا ہے امریکہ میں, اور پھر امریکن پالیسیز اس پوائنٹ آف ویو سے افیکٹ ہوتی ہے پاکستان میں. اس وقت جو ہندوستان کر رہا ہے کشمیر میں اور مسلمانوں سے, یہ سارے ہیومینیٹیرین لاز کی خلاف ورزی کر رہا ہے, انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی کر رہا ہے. 21ویں صدی میں ہم ایک فیشسٹ ریسسٹ گورنمنٹ کو دیکھ رہے ہیں. جس طرح کے وہ پروگرامز لے کے آ رہے ہیں, یہ ہٹلر کے نازی جرمنی میں آئیڈینٹیکل پروگرامز آئے تھے جب انہوں نے یہودیوں کی نسل کشی کی تھی. بالکل وہی پیٹرن فالو کر رہا ہے یہ RSS لیڈ BJP گورنمنٹ انڈیا میں. اس کے لیے جو لیول آف اویئرنیس امریکہ میں ہے وہ ہم نے کوشش تو کی ہے امریکنز کو انگیج کرنے میں, لیکن آپ کے گروپ کا بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ اگر آپ بھی اپنی آواز بلند کریں اور بتائیں کہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, کہ 80 لاکھ لوگوں کو تقریباً 5 مہینے ہونے لگے ہیں, ان کو انہوں نے اوپن پریزن کے اندر رکھا ہوا ہے, اور وہی نہیں اس کی ڈیموگرافی بدل رہے ہیں جو کہ وار کرائم کنسیڈر کی جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی آپ کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے. اور جو دوسرا سٹیزنز ایکٹ ہے انڈیا میں, اس کے خلاف تو ہندو بھی کھڑے ہو گئے ہیں, پڑھے لکھے ہندو بھی, انلائٹنڈ ہندو وہ بھی ہیں, سکھ ہیں, کرسچنز ہیں, پارسی ہیں, وہ سب کھڑے ہو گئے ہیں اس کے اگینسٹ کہ یہ اتنا بلیٹنٹ ایک ریسسٹ ایکٹ جو لے کے آئے ہیں جس کا مقصد ہی مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ وہ بھی امریکہ میں اس کو بھی آپ کیونکہ امریکہ میں بڑا آرگنائزڈ آپ سب جانتے ہیں لابی کا سسٹم ہے, اور جو آپ کی پاور ہے میرے نہیں خیال میں کہ آپ پوری طرح ریئلائز کرتے ہیں کہ جو اسٹرینگتھ ہے ہماری اپنا کی لابنگ اسٹرینگتھ ہے وہ ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ پوری طرح استعمال ہوئی ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے دنیا کے لیے, پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہندوستان جو اب ایک ہندوستان کے اندر پروٹیسٹ شروع ہو چکی ہیں, اور جو ان کو خطرہ ہے کہ جب وہ کرفیو اٹھائیں گے کشمیر سے تو اس کا جو ریاکشن آئے گا کشمیریوں کا, اس کو دیکھتے ہوئے, اور جو انٹرنیشنل پہلی دفعہ باہر کے اخباروں میں ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز میں پہلی دفعہ کرٹیسزم شروع ہوئی ہے ہندوستان کی, تو ہمیں خوف یہ ہے کہ اس سے نظر اٹھانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ایڈونچر کریں گے آزاد کشمیر میں, فالس فلیگ آپریشن جسے کہتے ہیں. اس لیے آپ کی ہمیں لابنگ کی بڑی ضرورت ہے. آپ ابھی سے اگر آگاہ کریں, کیونکہ یہ سچویشن ہندوستان میں ڈیٹیریٹ ہوگا. یہ وہ جو بوتل سے جن نکلا ہے یہ اب واپس نہیں جائے گا. یہ جو دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جب آپ نفرتوں کے اوپر ایک موومنٹ بناتے ہیں جو کہ RSS ہے, جو نازی پارٹی تھی, جو میانمار میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا, ان کو بھی پہلے رجسٹریشن کے لیے کہا, اس کے بعد پھر ان کی جینوسائڈ شروع کی. تو اس سے یہ جس طرف جا رہا ہے آپ کو پہلے سے تیاری کرنی چاہیے اور آپ کو لابی کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو فائنل چیز ہے انویسٹمنٹ, ہماری پوری کوشش ہے کہ جو ہمارے باہر کے پاکستانی ہیں یہ ہماری بہت بڑی اسٹرینگتھ ہے, اور ان کے لیے ہم انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. ہمارے پہلے سال میں ورلڈ بینک نے پاکستان کو ٹاپ 10 پرفارمرز میں دنیا میں رکھا ہے, جو 28
پوائنٹس ہم اوپر گئے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس میں، یعنی انویسٹرز کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. وہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہر قسم کی رکاوٹیں روکیں انویسٹمنٹ کے راستے میں، تاکہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں ان کے لیے سہولتیں پیدا کریں. یہ مسلسل ایک آن گوئنگ پروسیس ہے اور اس کو ہم بہتر کرتے جا رہے ہیں. اور میں یہ آپ سے اور اوورسیز پاکستانی سے ہمیشہ یہ کہوں گا کہ یہ ملک میں جتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ہمیں خود پاکستانیوں کو نہیں پتہ، بلکہ میں سب سے زیادہ پاکستان پھرا ہوا ہوں، میں سارا پاکستان جانتا ہوں. مجھے بھی نہیں اندازہ تھا جب تک میں گورنمنٹ میں نہیں آیا کہ اللہ نے اس ملک کو کیا کیا دیا ہوا ہے. مجھے یہی نہیں پتہ تھا کہ دنیا کے سب سے آپ یہ سمجھیں کہ قیمتی سونے اور تانبے کے ریزروز آج پاکستان میں ہیں. مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا اس کا، جب تک کہ یہ ریکارڈ ڈیک کے کیس کے اندر ہم نہیں پڑھے تو مجھے تو نہیں پتہ تھا. مجھے تو وہ ایک باہر کے جو مائننگ کمپنی کا چیئرمین تھا اس نے مجھے بتایا، کہتا مسٹر خان ڈو یو ریئلائز یو آر سٹنگ آن ون آف دا موسٹ ایکسیسیبل اینڈ بیسٹ گولڈ ریزروز. مجھے نہیں پتہ تھا. اسی طرح جو ہمارے جو تھر کول ہے، ہمارے پاس اتنی ادھر سے بجلی بن سکتی ہے اور سستی بجلی کہ ہمیں یعنی کبھی سوچنا بھی نہیں پڑے کہ باہر سے ہم تیل امپورٹ کریں بجلی بنانے کے لیے یا گیس. اور پھر جو ہماری زمین ہے، اللہ نے بڑی زرخیز زمین دی ہے. پانی کا ہم صرف صحیح استعمال کر لیں اور ہم اپنی نئی ٹیکنالوجیز لے آئیں ایگریکلچر کے اندر. ہمارے جیسی زمین پہ کم پانی پہ چائنا اور بھی ملک 3-4 گنا زیادہ پیداوار لیتے ہیں. تو ہم تو ایک اللہ نے ہمیں وہ ملک دیا ہے جس میں کبھی فوڈ سیکیورٹی کا تو پرابلم ہی نہیں ہونا چاہیے. تو وہ بھی یہ صرف ہماری کوتاہی یہ رہی کہ ہم نے اپنے ادارے مضبوط نہیں کیے، ہم نے تعلیم پہ زیادہ زور نہیں دیا، ریسرچ پہ نہیں دیا. لیکن اب ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارا جو چائنا کے ساتھ یہ جو سی پیک کے ساتھ جو ہماری اگریمنٹ ہے، اب پوری کمپریہنسو طریقے سے چائنیز ہمیں انڈسٹری میں بھی مدد کر رہے ہیں، ایگریکلچر میں بھی مدد کر رہے ہیں اور اسپیشلی ٹیکنیکل ایجوکیشن میں مدد کر رہے ہیں، جس کی اس وقت ہمارے ینگ پاپولیشن کو بڑی ضرورت ہے. نئی ٹیکنالوجیز ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بلاک چین، جو بھی نئی چیزیں آ رہی ہیں اس کے لیے بھی ہم اب پوری مدد لے رہے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے اپنے نوجوانوں کے لیے. تو آگے انشاءاللہ اس ملک کا مستقبل روشن ہے. ہمارا جو 2019 تھا بڑا مشکل سال گزرا ہے، کیونکہ اسٹیبلائز کرنی تھی اکانومی. بہت بڑے میجر خسارے تھے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، فسکل ڈیفیسٹ، ہمارے آرگنائز جو بڑے ہمارے جو کارپوریشنز تھے میسو لاسز تھے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ سال ہمارا اسٹیبلائزیشن ہوئی ہے، ہمارا روپیہ اسٹیبلائز کر کے انکریز کر رہا ہے، ہماری اسٹاک مارکیٹ میں کانفیڈنس آ رہا ہے، انویسٹمنٹ ہماری بڑھ رہی ہے. تو ہمارا جو 2020 ہے وہ انشاءاللہ ہم نے وہ سال رکھا ہے جب پاکستان اپنی گروتھ ریٹ بڑھاتا ہے، نوکریاں پیدا کرتا ہے، انشاءاللہ خوشحالی کی طرف جاتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس میں ہمارے جس طرح آپ نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیز، میں تو سب سے اس طرح بھی ان کو جانتا ہوں. جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو جو اوورسیز پاکستانی جدھر بھی جس ملک میں بھی جاتے تھے تو وہ سب سے زیادہ ہماری جس جوش اور جذبے سے ہماری سپورٹ کرتے تھے. باہر جب جاتے ہیں تو اپنے ملک کی زیادہ ویلیو ہو جاتی ہے. اپنے ملک میں ہم کئی دفعہ ہم ریئلائز نہیں کرتے، گھر کی مرغی دال برابر، ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اللہ نے اس ملک کو کیا کیا دیا ہے. لیکن باہر جو پاکستانی جو رہتے ہیں ان کو پتہ ہے، وہ صحیح طرح ریئلائز کرتے ہیں کہ ہمارے ملک یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. میں اتنا بھی جانتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی وہ ہمیشہ جب جاتے تھے، جس طرح ابھی ڈاکٹر شیخ نے کہا کہ میں گیا ہوں لیکن میں نے نہیں، ڈاکٹر ریحان نے کہا کہ میں بڑا بیر میں رہوں گا، ادھر ہی میں مروں گا. بڑے پاکستانیوں کو میں ملا اپنی زندگی میں، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں بس تھوڑی دیر جا رہا ہوں، پیسے کماؤں گا اور اس کے بعد پھر میں واپس آؤں گا. پھر کیا ہوتا ہے، ان کے بچے ہو جاتے ہیں، وہ بڑے ہو جاتے ہیں، وہ جب واپس آتے ہیں بچے کہتے ہیں میں نے واپس نہیں جانا.
وہ پھر بیچارے ساری زندگی ترستے رہتے ہیں، پاکستانی گانے سنتے رہتے ہیں، پاکستانی فنکشنز کرتے رہتے ہیں، یاد آتا رہتا ہے لیکن پھنس جاتے ہیں وہاں. لیکن میں آپ کو ارج کروں گا کہ یہ پاکستان ضرور آئیں، اپنی کمفرٹ زون سے نکلیں. جو ریوارڈ آپ کو اس ملک میں ملے گا جب آپ محنت کریں گے، اور جو ہم انشاءاللہ آپ کے لیے جو اس کی ادارے اور ملک کو جب ٹھیک کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ملک ٹھیک ہوگا، تو جو آپ کو یہاں ملے گا وہ کہیں بھی دنیا میں میرے سے زیادہ تو نہیں آپ جانتے جتنا ٹائم میں نے باہر گزارا ہے، لیکن جو اللہ نے اس ملک کو دیا ہے. صرف ایک چیز آپ دیکھ لیں، کانڈے ناسٹ انٹرنیشنل پبلیکیشن، وہ یہ کہتی ہے کہ دنیا کا جو 2020 کا نمبر 1 ٹورزم کا اسپاٹ ہے وہ پاکستان ہے. تھینک یو جی.